جیسے ہی ساجد کمرے میں داخل ہوا میں اپنے گیلے بال تولیے سے سکھا رہی تھی کیونکہ میں ابھی ابھی نہا کر باتھ روم سے نکلی تھی اور اچانک ہی وہ کمرے میں آ گیا تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی اپنا دوپٹہ سر پر اوڑھ لیا اور اسے ڈانٹ بھی دیا کہ تم کمرے میں دستک دے کر بھی تو آ سکتے تھے۔ ساجد کی ہمیشہ سے ہی عادت تھی کہ جب بھی وہ میرے کمرے میں آتا تھا تو نوک نہیں کرتا تھا، جب بھی اس کا دل کرتا منہ اٹھا کر دندناتا ہوا میرے کمرے میں چلا آتا تھا، اور جب بھی میں اس سے ڈانٹتی تو اس کے منہ پر بس ایک ہی بات ہوتی جو اس نے آج بھی کہی تھی۔ کہنے لگا میں تمہارا شوہر ہوں، کیا بنا دستک دیے کمرے میں نہیں آ سکتا؟ میں نے کہا شوہر ہو مگر صرف میرے نکاح میں ہو، ابھی ہماری رخصتی نہیں ہوئی ہے اور یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو، اور اس بات کو اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ بڑوں کے بیچ ہمارا نکاح ہوا ہے اور بڑوں نے اور معاشرے والوں نے ابھی ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ تم مجھ پر اپنے شوہر ہونے کا رعب جماؤ اور حق جماؤ، اس لیے احتیاط کیا کرو۔ میں نے اسے ہمیشہ کی طرح یاد دلایا تھا کہ ہمارا رشتہ جائز صحیح لیکن ابھی اس میں کچھ بندشیں ہیں۔ اس نے کہا کہ تم تو ہر وقت ہی چونکہ خان بنی رہتی ہو، اتنی خوبصورت بیوی ہو، مگر میں تمہیں سراہ بھی نہیں سکتا۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آیا اور میرے گیلے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی نشہ اور خماری تھی جو ہر وقت میرے قریب آنے پر اس کی آنکھوں میں اتر آتی تھی، اور مجھے اس کی اسی خماری سے ڈر لگتا تھا۔ میرے بالوں سے پانی کی بوندیں ٹپک کر میرے بدن کو بھگو رہی تھی، ابھی کچھ بوندیں میری گردن پر ٹھہری ہوئی تھی اور ساجد ان بوندوں کو اپنے ہونٹوں سے سمیٹتے ہی والا تھا کہ میں ایک دم ڈر کر پیچھے ہٹی تھی۔ میں نے کہا ساجد کیا بدتمیزی ہے، پیچھے ہٹو۔ میں نے اسے زور سے ڈانٹ دیا۔ اس نے کہا اچھا اچھا جنگلی بلی مت بنو، ہٹ جاتا ہوں پیچھے۔ میں نے کہا کہ اپنی حدیں کبھی مت بھولنا، جب تک ہماری رخصتی نہیں ہوگی ہم کبھی بھی وہ نہیں کر سکتے جو تم کرنے کی خواہش رکھتے ہو۔ میری بات پر اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ اٹھی۔ کہنے لگا اچھا میں کیا کرنا چاہتا ہوں، ذرا اس پر روشنی ڈالنا پسند کریں گی؟ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ میں اس کے سامنے کھل کر کچھ بھی نہیں کہہ پاؤں گی، اس لیے وہ میری حالت کا مزہ لے رہا تھا۔ میں نے کہا تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ تم میرے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو اور تم اپنے ارادوں میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ میں تمہیں ایسا کبھی کرنے نہیں دوں گی۔ میں نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا تھا۔ میری انگلی کو اپنی انگلی سے نیچے کرتے ہوئے کہنے لگا کہ کسی دن کر بھی گزروں گا اور کوئی مجھے روک کر تو دکھائے۔ وہ ایک عزم سے بولا تھا اور میں اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ میں نے کہا کیا چاہیے تمہیں، کیوں میرے کمرے میں آئے ہو؟ کہنے لگا تمہیں پتا تو ہے کہ میں اس وقت آفس جاتا ہوں اور مما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ کھانا نہیں بنا سکتی، اس لیے اپنی بیوی کی منتیں کرنے آیا ہوں کہ مجھے ناشتہ بنا کر دے دے۔ اور میں نے مسکراتے ہوئے کہہ دیا کہ ہاں ہاں چلو میں ابھی آ رہی ہوں، اور وہ میری طرف ایک ٹھنڈی سانس چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ میں جانتی تھی کہ ساجد صرف مجھ سے بے حد محبت کرتا ہے، حالانکہ ہمارا نکاح بڑوں کی رضامندی سے ہوا تھا، مگر پھر بھی ساجد کے دل میں میرے لیے بے حد محبت تھی۔ وہ مجھ سے عمر میں 5 سال چھوٹا تھا اور میں نے اس رشتے پر خوب ہنگامہ کیا تھا۔ میں نے سب سے کہا تھا کہ میں اتنے چھوٹے لڑکے کو نہیں اپناؤں گی، مگر میری ماں اور تائی جان ضد پر تھی کہ تمہارا رشتہ ساجد سے ہی طے ہونا ہے، اسی لیے اپنا ذہن بنا لو۔ میری ماں اور میری تائی آپس میں سگی بہنیں بھی تھی اور دیورانی جٹھانی کا رشتہ بھی تھا، اور یوں دونوں نے مل کر مجھے بلی کا بکرا بنا دیا تھا۔ اور جب مجھے ساجد کا دل کا پتہ چلا تو میں ایک دم سے دنگ رہ گئی تھی، کیونکہ ان سب کو پیچھے لگانے والا وہ خود تھا۔ وہ خود ہی اپنے دل میں میری محبت لیے بیٹھا تھا اور مجھ سے اظہار محبت کرنے کی بجائے اس نے اپنی ماں اور میری ماں کو اس رشتے کے لیے راضی کیا تھا۔ پتہ نہیں کیسے اس نے ان دونوں کے دل میں یہ بات ڈالی تھی۔ خیر جو بھی تھا، میری ماں اور تائی اس رشتے پر دل و جان سے راضی تھی، اس لیے مجھے چپ ہونا پڑا، کیونکہ میری اپنی کوئی پسند تو تھی نہیں، نہ ہی میں کسی میں کوئی دلچسپی رکھتی تھی، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس رشتے کے لیے ہاں بول دی تھی۔ اور ویسے بھی ساجد کے سوائے اس بات کے کہ وہ مجھ سے عمر میں 5 سال چھوٹا تھا، اس میں کوئی دوسری کمی نہیں تھی۔ بہت ہی ہینڈسم خوبصورت نوجوان تھا، لیکن میں نے کبھی ساجد کے بارے میں ایسا نہیں سوچا تھا، سوچتی بھی کیسے، کیونکہ اس کا اور میرا میری نظر میں کوئی جوڑ ہی نہیں تھا۔ اور دوسری بات، اس رشتے کو اپنانے کے لیے میرے گھر والوں کا بھی مجھ پر بہت دباؤ تھا، گھر والوں کا دباؤ بہت زیادہ تھا، اور ہمارے ہاں خاندان سے باہر شادیاں نہیں کی جاتی تھی، اور میں بھی پورے خاندان میں سب سے زیادہ حسین لڑکی تھی۔ میری عمر 25 سال تھی اور وہ تقریباً 20 سال کا تھا۔ یہی طے پایا گیا کہ جب ساجد کی پڑھائی پوری ہو جائے گی اور وہ کاروبار سنبھالنے کے لائق ہو جائے گا تو پھر شادی کر دی جائے گی۔ میرا اور ساجد کا گھر ایک ہی تھا، کیونکہ میرے پاپا اور تایا ایک ہی گھر میں رہتے تھے، اور میری ماں اور تائی جان کا بھی آپس میں کافی میل جول تھا، اسی لیے کبھی بھی بیچ میں دیوار اٹھانے کی نوبت نہیں آئی تھی، اور ہم ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ بڑی سی حویلی تھی جس میں ہم سب لوگ رہتے تھے، سب لوگ بہت محبت اور پیار سے رہتے تھے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، پاپا کی تو موت ہو چکی تھی اور میں ماں کے ساتھ رہتی تھی، اور ساجد بھی اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہی تھا، بے حد ہینڈسم اور خوبصورت تھا، وہ کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا، مگر میں صرف اس وجہ سے اس سے شادی کرنے پر راضی نہیں تھی
क्योंकि वो उम्र में मुझसे 5 साल छोटा था और मैं जानती थी कि औरत वैसे भी जल्दी बूढ़ी हो जाती है, मगर साजिद की जिद के आगे सबको हार मानना पड़ी थी। वो कहता था कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ आलिया से ही करूंगा, वरना पूरी जिंदगी गंवारा ही बैठा रहूंगा। और जब ताया को भी यही बात बताई गई तो उन्हें भी ये रिश्ता पसंद आया था और मुझे सर झुकाना ही पड़ा। हालांकि मैंने इस रिश्ते से बहुत इनकार किया था, भूख हड़ताल तक की थी, मगर साजिद ने साफ कह दिया कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, तुम क्यों मेरी जान लेने पर तुली हो? तुम चाहे भूख हड़ताल करो, चाहे धरने पर बैठ जाओ, शादी तो मेरी तुम्हारे साथ ही होगी। और मैंने भी आखिरकार हथियार डाल दिए थे और इस तरह हमारा निकाह सादगी से हो गया था। हालांकि मैं तो निकाह के खिलाफ थी, मैं चाहती थी जब भी हो शादी ही हो, मगर साजिद की ये जिद थी और मुझे फिर से हथियार डालने पड़े, क्योंकि घर वालों की भी यही राय थी कि जब तक साजिद अपने कारोबार को संभाल नहीं सकता तब तक उसकी शादी नहीं की जाएगी। इसलिए साजिद ने कहा तो निकाह तो किया जा सकता है ना, निकाह कर लेते हैं ताकि आलिया का कहीं दिल ना बदल जाए। और मैंने कहा कि मैं इतनी भी बड़ी मुनाफिक नहीं हूँ कि अपनी बात से मुकर जाऊं। उसने कहा तुम इतनी खूबसूरत हो, अगर कोई लड़का तुम्हें मेरे हाथ से उड़ा ले गया तो मैं क्या करूँगा? मैं तो खाली दामन रह जाऊंगा। और इस तरह से मेरा और साजिद का सादगी के साथ निकाह हो गया था। निकाह के बाद अब तो बात बात पर साजिद मुझसे इजहार मोहब्बत करने लगता था। जब भी उसे मौका मिलता मेरे करीब आ जाता और शरारत करने से बाज नहीं आता था। मैं उसकी शरारतों पर शर्म से पानी पानी हो जाती थी। मैं कोशिश करती कि कम से कम साजिद के सामने जाऊं, लेकिन एक ही घर था और मेरी ये कोशिश नाकाम हो जाती थी। दिन में 2-3 बार मेरा साजिद से सामना हो ही जाता था। वो भी शायद मौके की तलाश में रहता था, जहाँ कहीं मैं उसे अकेली दिखाई देती फौरन मेरे पास पहुंच जाता। उस रात भी बैठी कोई नॉवल पढ़ रही थी, मेरे मोबाइल स्क्रीन पर साजिद का नंबर जगमगाने लगा। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो रात का 1 बज रहा था। मैं समझ गई कि जरूर मुझसे रोमांस भरी बातें करेगा कि मेरा तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता, अपने कमरे का दरवाजा खोलो, मैं भी तुम्हारे कमरे में आ रहा हूँ, या तुम ही मेरे कमरे में आ जाओ। दोनों खूब प्यार मोहब्बत भरी बातें करेंगे। और मुझे पता था कि उसकी प्यार मोहब्बत भरी बातें किस हद तक होती हैं। मैंने साजिद का फोन रिसीव कर लिया था। दूसरी तरफ से उसकी कराहने की आवाज आ रही थी और मेरा दिल धक से रह गया था। मैंने बेताबी से पूछा, साजिद क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो ना? कहने लगा, कुछ नहीं, बस अलमारी के ऊपर से अपनी कुछ बुक्स उठा रहा था, स्टूल फिसल गया और मैं नीचे गिर गया हूँ, कमर में मोच आ गई है। अब इतनी रात में मम्मा को क्या परेशान करना, तुम ही कमरे में आकर मेरी हेल्प कर दो, कमर पर कुछ बाम वगैरह लगा दो ताकि मुझे दर्द से आराम मिल जाए। मैं साजिद के गिरने का सुनकर बेचैन हो गई थी और बिना सोचे समझे मैं साजिद के कमरे में चली गई। देखा तो साजिद बेड पर आंधे मुंह लेटा हुआ था और दर्द से करा रहा था। मैंने कहा, साजिद तुम्हें ज्यादा तो नहीं लगी? कहने लगा, पता नहीं, लेकिन कमर में बहुत ज्यादा दर्द है। मैंने पेन किलर तो खा ली है, लेकिन देखो दराज में बाम की शीशी पड़ी है, उसमें से थोड़ा सा बाम मेरी कमर पर लगा दो। मैंने बाम की शीशी उठाई और साजिद के करीब बैठ गई। साजिद की चोट देखकर मेरे दिल से ये ख्याल बिल्कुल निकल गया था कि मैं उस वक्त साजिद के कमरे में बिल्कुल अकेली हूँ और वो मेरे साथ कुछ भी शरारत कर सकता था। सबसे पहले मैंने साजिद को सीधा करके उसके शर्ट के बटन खोलना शुरू कर दिए। उसके बाद शर्ट उतारकर मैंने साइड पर रख दी। साजिद को उल्टा करके उसकी पीठ पर बाम लगाने लगी। जहां जहां वो दर्द बता रहा था मेरी उंगलियां उसकी पीठ पर बाम लगा रही थी। और फिर अचानक ही साजिद ने मेरा हाथ पकड़ लिया और उठकर बैठ गया और मेरे बेहद करीब आ गया। उसकी गरम गरम सांसें मैं अपने चेहरे पर महसूस करने लगी थी। दिल की धड़कनों ने मेरी शोर मचा दिया था। मैंने कहा, साजिद मैंने तुम्हें बाम लगा दिया है, अब मैं जा रही हूँ, सुबह तक तुम्हें आराम मिल जाएगा। मुझे साजिद की आंखों में कुछ और ही चमक नजर आ रही थी। मैं जल्दी से उस कमरे से फरार हो जाना चाहती थी, लेकिन साजिद ने मेरा हाथ और भी कसकर पकड़ लिया। कहने लगा, आलिया सीने में भी दर्द है, यहाँ पर भी थोड़ा सा बाम लगा दो। ये कहते हुए उसने मेरा हाथ अपने सीने पर रख दिया था और उसका एक हाथ मेरी कमर तक चला गया था। मेरे जिस्म में जैसे करंट सा लगा था। साजिद की आंखों में उस वक्त मैंने जो रंग देखे थे, मेरा दिल धड़क उठा था। मैं जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, साजिद ये क्या बदतमीजी है? एक तो मैं तुम्हारी तीमारदारी कर रही हूँ और तुम मेरे साथ बदतमीजी पर उतर आए हो। और फिर वो मुस्कुरा कर कहने लगा, इसमें बदतमीजी वाली कौन सी बात है? तुम मेरी बीवी हो और शोहर की खिदमत करना हर बीवी का फर्ज होता है। मैं साजिद को कोई और मौका देना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी थी, लेकिन साजिद ने बिजली किसी तेजी से उठकर मेरा रास्ता रोक लिया था और खींचकर मुझे अपने करीब कर लिया था। मेरे बालों को संवारते हुए कहने लगा, तुम्हें मेरी पीठ के दर्द का एहसास है, लेकिन मेरे दिल में जो दर्द है उसका एहसास नहीं है। मेरे जज्बात अब मेरे काबू में नहीं है। मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। आज की रात अपनी सारी चाहते तुम पर लुटाना चाहता हूँ
اب اور انتظار نہیں ہوتا، پلیز انکار مت کرو۔ یہ کہہ کر ساجد کے ہونٹ میری گردن تک پہنچ چکے تھے۔ میں نے جھٹکے سے ساجد کو دھکا دیا تھا۔ میں نے کہا، ساجد یہ غلط ہے، ہمیں اپنے بڑوں کا بھروسہ توڑنا نہیں چاہیے۔ کتنے یقین سے ان لوگوں نے ہمارا یہ رشتہ طے کیا ہے اور ہم سے 1 سال کا ٹائم مانگا ہے۔ 1 سال بعد ہماری رخصتی ہو جائے گی، اس کے بعد اپنے جذباتوں کو خوب ٹھنڈا کر لینا۔ یہ کہہ کر میں جلدی سے کمرے سے نکل آئی تھی۔ ساجد کی یہ حرکتیں دن بہ دن بڑھنے لگی تھی۔ کمرے میں آ کر میرے دل کی دھڑکنوں کا طوفان جیسے کم ہوا تھا۔ کچھ بھی کہو، ساجد میرا شوہر تھا اور اس کی سنگت پا کر میرے دل کی حالت بھی بے چین ہونے لگی تھی، لیکن میں اپنی حدوں کو پار کرنا نہیں چاہتی تھی۔ میں ساجد سے ناراض تھی اور میں نے اس سے اپنی ناراضگی دکھائی تھی، لیکن ساجد نے سوری بول کر مجھے بنا لیا تھا کہ آگے سے وہ ایسی حرکت نہیں کرے گا، اور میں نے بھی اسے معاف کر دیا تھا۔ لیکن ابھی اس کی شرارتیں کم نہیں ہوئی تھی۔ پہلے جو تھوڑی بہت پردہ داری تھی اب وہ بھی ختم ہو چکی تھی، مگر میں اس کی بے باکیوں سے پریشان ہو جاتی تھی۔ وہ کبھی بھی دندلاتا ہوا میرے کمرے میں آ جاتا تھا اور یہ بات مجھے بہت بری لگتی تھی۔ حالانکہ آہستہ آہستہ میں بھی ساجد میں انوالو ہونے لگی تھی، کیونکہ نکاح کے بعد عورت کی سوچ بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں خود بخود ہی اپنے شوہر کے لیے جائز محبت ڈال دیتا ہے، اور میرے دل میں بھی اس کے لیے محبت پیدا ہو چکی تھی۔ وہ تھا ہی اتنا خوبصورت اور ہینڈسم، مگر میں نے کبھی بھی اس سے اپنی محبت کا کھل کر اظہار نہیں کیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی اگر میں ذرا سا بھی پہل دکھاؤں گی تو وہ ہمارے بیچ موجود حدوں کو بھول جائے گا اور اپنی من مانیوں پر اتر آئے گا، اور یہی میں نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اس عمر میں جذبات بہت ہی زیادہ نازک ہوتے ہیں، اور اوپر سے یہ بھی بہانہ نہیں تھا کہ میں اس کے لیے کوئی نامحرم ہوں۔ یہ تو بس دنیا کو دکھانے کے لیے تھا کہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی، ورنہ ہمارا رشتہ سراسر جائز تھا، مگر پھر بھی میں بہت احتیاط سے کام لیتی تھی۔ میں تو اب ساجد سے نکاح کرنے سے پہلے یہ سوچ چکی تھی اگر میں زیادہ اس پر غصہ کرتی تو وہ ناراض ہو جاتا، اور پھر میں پریشان ہو جاتی کہ کہیں وہ کچھ الٹا سیدھا نہ کر دے، کیونکہ میں اس کی بیوی تھی، کہیں وہ بدلہ لینے پر نہ اتر آئے، کیونکہ وہ تھا تو میرا شوہر ہی۔ مگر جب بار بار عورت مرد کی پہل کو ٹھکراتی ہے تو مردانہ اہنکار کو ٹھیس پہنچتی ہے، اور میں اس نازک سے رشتے میں دراڑ نہیں چاہتی تھی، اس لیے اسے ڈانٹنے کے بعد فوراً ہی صلح بھی کر لیتی تھی اور اسے سمجھاتی کہ ساجد ابھی مجھ سے دور رہو، اپنے جذباتوں کو قابو میں رکھو، اور وہ مان بھی جاتا تھا۔ مگر ایک رات ہمارے گھر والے کسی شادی میں گئے ہوئے تھے۔ ساجد دوسرے شہر اپنے کسی دوست سے ملنے گیا تھا، اس لیے وہ شادی میں نہیں جا سکا تھا، اور میں بھی ویسے جانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ مجھے یوں شادیوں میں جانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ ویسے بھی وہ دور کے رشتہ دار تھے، اس لیے میں نے تو صاف صاف انکار کر دیا، اور تائی اور میری ماں چلے گئے۔ مجھے لگا کہ شاید ساجد آج نہیں آ سکے گا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ اسے ضروری کام کے سلسلے میں اپنے دوست سے ملنے جانا ہے، اور شاید وہ آج نہ آ سکے۔ شام کے وقت میں نے سبھی کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیے تھے، کیونکہ باہر موسم کے آثار بہت ہی خراب تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بہت ہی زوردار آندھی اور طوفان آنے والا ہے، جو سب کچھ بہا کر اپنے ساتھ لے جائے گا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے تیز بارش شروع ہو چکی تھی۔ میں اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی موسم کا نظارہ لے رہی تھی، اور ساتھ میں چائے کا کپ بھی تھا۔ اچانک میری نظر گیٹ پر پڑی۔ ساجد کی گاڑی گیٹ کے باہر آ چکی تھی، اور میں حیران ہو گئی تھی، اتنے خراب موسم میں وہ گھر کیا لینے آیا تھا؟ اس نے تو کہا تھا کہ آج وہ دوست کے گھر ہی رہے گا۔ میں ایک دم سے پریشان ہو گئی۔ وہ گاڑی سے اترا اور بھیگتا ہوا گیٹ تک آ گیا تھا۔ اس کے پاس گیٹ کی چابی بھی تھی۔ گیٹ کھول کر وہ اندر آیا تو پوری طرح بھیگ چکا تھا۔ میں اسے دور سے دیکھ کر ہنسنے لگی تھی، پھر اپنی چائے وہیں پر رکھی اور جلدی سے کچن میں آ گئی تاکہ اس کے لیے کوئی چائے وغیرہ بنا سکوں، کیونکہ ساجد کو بہت جلدی ٹھنڈ لگ جاتی تھی۔ ذرا سا بھی موسم میں بدلاؤ ہوا تھا اور اس کی طبیعت پر پہلے اثر پڑتا تھا۔ وہ بہت ہی سینسیٹیو تھا۔ میں نے جلدی سے اس کے لیے کڑک چائے بنائی۔ کھانا تو یقیناً وہ کھا کر ہی آیا ہوگا۔ اس نے کچن میں جھانکا تو وہ پوری طرح بھیگا ہوا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ جاؤ اپنے کمرے میں جا کر کپڑے بدل کر آؤ، کچن میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، سارا فرش گندا کر دو گے، میں نے ابھی صفائی کی ہے۔ اس نے کہا ایک تو میں اتنا پریشان ہو کر آیا ہوں، اوپر سے تم مجھے ڈانٹ رہی ہو۔ میں نے کہا میں ڈانٹ نہیں رہی، تمہارے لیے چائے بنا رہی ہوں، اب جاؤ کپڑے بدل کر آؤ۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور میں نے جلدی سے چائے کپ میں ڈالی اور اس کے پیچھے پیچھے ہی کمرے میں چلی گئی۔ دروازے کو ہلکی سے دستک دی اور ساجد اپنے گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑ رہا تھا۔ میں نے بنا دیکھے ہی چائے اس کے پاس رکھ دی اور کمرے سے باہر جانے لگی کہ تبھی اس نے کہا کہاں جا رہی ہو، ادھر آؤ میرے پاس۔ اس نے ایک دم سے دھمکی دی تھی اور میں وہیں ٹھہر گئی۔ میں نے کہا پہلے اپنا حلیہ ٹھیک کرو پھر آؤں گی، اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔
یہ کہتے ہی جیسے ہی میں کمرے سے نکلنے لگی اس نے ایک دم سے میرے بازو کو پکڑا اور مجھے اپنے قریب کھینچ لیا۔ میں اس کی ہمت پر حیران رہ گئی تھی۔ میں نے کہا یہ کیا حرکت ہے؟ اس نے کہا حرکت نہیں، یہ پیار ہے۔ کب سے اس پل کا انتظار کر رہا تھا کہ گھر خالی ہو اور میں تم پر اپنی محبت لوٹا سکوں۔ میں نے کہا اپنی حد میں رہو گے تو اچھا ہوگا ورنہ بہت برا پیش آؤں گی۔ اس نے کہا برا تو میں پیش آؤں گا اگر تم نے مجھے انکار کیا۔ تم نے ابھی میری نرمی دیکھی ہے، سختی نہیں۔ میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارے اوپر میرا حق ہے اور یہ حق خدا نے مجھے دیا ہے، تم اس سے انکار نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا میں انکار نہیں کر رہی، لیکن دنیا کے بھی کچھ قانون ہوتے ہیں، میں ان سے بھی انکار نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا میں نہیں مانتا ان قانون کو۔ وہ بالکل بے قابو ہو گیا تھا۔ میں نے کہا ساجد چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، پہلے چائے پی لو۔ اس نے کہا پی لوں گا تو اور بھی گرمی پیدا ہو جائے گی، پہلے ہی خود کو سنبھال نہیں پا رہا ہوں۔ میں نے کہا ساجد بچوں جیسی حرکتیں مت کرو، تم اب ایک بڑے مرد بن چکے ہو، اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ میں نے تھوڑا سا غصے میں کہا۔ اس نے کہا یہی تو مسئلہ ہے کہ اب میں مرد بن چکا ہوں، میرے اندر خواہشیں اور جذبات سنبھالے نہیں سنبھلتے، اوپر سے بیوی اتنی خوبصورت ہو اور ہر وقت نظروں کے پاس رہے تو کس کا دل بے ایمان نہیں ہوگا، اور اوپر سے موسم بھی تو دیکھو کتنا حسین ہے۔ وہ بالکل میرے پیچھے آ کر مجھے باہوں میں لے چکا تھا۔ میں نے اسے زور سے دھکا دیا تو وہ اچانک ہی دیوار سے جا کر لگا۔ میں نے کہا خبردار جو میرے قریب آنے کی کوشش بھی کی، میں ابھی تائی جان کو فون کر دوں گی، تمہاری طبیعت سیدھی کر دیں گی۔ اس نے کہا وہ تو بعد میں دیکھا جائے گا، ابھی تو میں کچھ بھی سوچ نہیں پا رہا، پلیز آج انکار مت کرنا، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں ہرٹ نہیں کروں گا۔ میں نے کہا ہرٹ تو تم مجھے کر چکے ہو، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنے بےہودہ ہو کہ اپنے اندر کی گرمی مٹانے کے لیے تم اس موقع کی تلاش میں تھے، بلکہ تلاش میں نہیں، تم نے خود ہی یہ موقع بنایا ہے۔ تم جان بوجھ کر اپنے دوست کا بہانہ کر کے گھر سے نکل گئے، تمہیں پتا تھا کہ میں بھی شادی میں نہیں جاؤں گی، تب تک گھر والے واپس چلے جائیں گے، تو تم واپس آ جاؤ گے اور اپنے اندر کی حوث کو پورا کرو گے۔ میری بات سن کر اس کا چہرہ ایک دم سے لال ہوا تھا۔ اس نے کہا میری انسلٹ مت کرو، میری محبت کو کوئی غلط نام مت دو، محبت کرتا ہوں تم سے اور تم پر پورا حق رکھتا ہوں، تمہارے ساتھ کوئی ناجائز رشتہ نہیں بنا رہا۔ ساجد کی آنکھوں میں غصے کی وجہ سے سرخی چمکنے لگی تھی۔ پہلی بار میں نے ساجد کو اتنے غصے میں دیکھا تھا اور مجھے بھی اپنی لہجے کی سختی کا احساس ہوا۔ میں ایک دم سے ڈر گئی اور پھر اسے پیار سے سمجھانے لگی۔ میں نے کہا ساجد بس 1-2 سال اور انتظار کر لو، پھر رخصتی کے بعد جو دل چاہے کر لینا، میں بھی تو تم سے محبت کرتی ہوں، لیکن دیکھو آج تک میں نے تمہاری طرف کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا۔ وہ ایک دم سے حیران رہ گیا اور میں بھی اپنے لفظوں پر حیران تھی۔ اس نے کہا آج تو تم نے میرا دل جیت لیا، کب سے تمہارے منہ سے اپنے لیے اظہار محبت سننے کو ترس رہا تھا۔ جس لڑکی سے میں دل و جان سے محبت کرتا ہوں، جس کا چہرہ ہر روز رات کو میرے خوابوں میں آتا ہے، آخر وہ میرے بارے میں کیا سوچتی ہے؟ آج تم نے اظہار کر کے مجھے اور بھی زیادہ ہمت دے دی ہے۔ اب وہ میرے قریب بڑھتا جا رہا تھا اور مجھے لگا کہ اب فرار کا کوئی راستہ نہیں بچا، کیونکہ میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ پیار بھری فیلنگز دیکھ لی تھی۔ اس موصلہ دھار بہاؤ کو روکنا اب ناممکن تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں اس کی بیوی ہوں، وہ مجھ پر حق تو رکھتا ہے، جیسے میں نے بھی خود کو یہ جملہ سنا کر ڈھیل دیتی تھی، اور اس ڈھیل کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مجھ پر حاوی ہوتا چلا گیا۔ اس نے میرا دوپٹہ میرے گلے سے اتار کر سائڈ پر رکھ دیا تھا، میرے بالوں کو جوڑا جو کہ کیچر میں قید تھا، کیچر کھول کر میرے بالوں کو آزاد کر دیا اور مجھے اپنی باہوں میں اٹھا کر اس نے بیڈ پر لٹا دیا اور میں بے بس ہو گئی۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو میں اس کے کمرے میں ہی تھی، میرا سر اس کے کندھے پر تھا اور ساجد بے خبر سکون کی گہری نیند سو رہا تھا۔ میں جلدی سے بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے حالات کی گمبھیرتن کا احساس ہو چکا تھا کہ میں اور ساجد کیا کر چکے ہیں۔ سچ میں جب لڑکا لڑکی اکیلے ہوں تو ان کے بیچ میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ گھر والے ہم دونوں کو اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے اور ساجد نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا تھا۔ میں نے خود کو اپنے کمرے میں بند کر لیا تھا۔ اب مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اپنی حدیں کیوں پار کی، کیونکہ جب تک ایک عورت مرد کو ہمت نہیں دیتی، مرد کبھی بھی اس عورت کے قریب نہیں جا سکتا۔ مجھے تو اسے تھپڑ مار دینا چاہیے تھا۔ اگر اس طرح اب روز روز ہونے لگا تو کیا ہوگا؟ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ سارا دن کمرے سے نہیں نکلی اور ساجد دروازہ کھٹکھٹاتا رہا۔ شام کو گھر والے بھی آ گئے تھے اور مجھے بہت تیز بخار تھا۔ امی نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو پریشان ہو گئی، کہنے لگی تمہیں اتنا تیز بخار ہے تو ساجد سے کہہ دیتی وہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا۔ میں نے کہا بس موسم کی وجہ سے ٹھنڈ لگ گئی ہے، میڈیسن لوں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ جب ساجد کو پتا چلا کہ مجھے بخار ہے تو وہ بھی فکر مند ہو کر میرے کمرے میں چلا آیا اور میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں اس کی موجودگی سے ایک دم چونک گئی تھی۔ اس نے کہا تم نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ تمہیں تیز بخار ہے۔ میں نے کہا کہ مجھ سے بات مت کرو اور جاؤ یہاں سے، میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔
اس نے کہا کیا ہو گیا ہے، اتنی چھوٹی سی بات پر اتنا زیادہ ریئیکٹ کیوں کر رہی ہو؟ میں نے کہا تمہارے لیے ایک چھوٹی سی معمولی سی بات ہوگی مگر میرے لیے اس بات سے زیادہ امپورٹنٹ اور کوئی بات نہیں ہے۔ اور وہ میرے پاس ہی بیٹھ کر بولا عالیہ میں تمہیں کتنی بار سمجھا چکا ہوں اور بتا چکا ہوں کہ ہمارے بیچ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ غلط نہیں ہے، میں تمہارا شوہر ہوں، میرا حق ہے تم پر۔ میں نے کہا اگر حق ہے تو پھر رخصتی کی بات کرو اور مجھے رخصت کروا لو، اس کے بعد اپنے سارے حق پورے کرتے رہنا، میں تمہیں منع نہیں کروں گی۔ اس نے کہا میرا بس چلے تو میں آج ہی تمہیں رخصت کر لوں، مگر میرے گھر والے پہلے مجھے کمانے والا بنتا دیکھنا چاہتے ہیں، بس 1 سال رہ گیا ہے، میری پڑھائی پوری ہو جائے گی اور پھر تم ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ گی۔ وہ میرے بالوں میں اپنی انگلیاں چلانے لگا اور وہی خمار اس کی آنکھوں میں پھر سے ابھرنے لگا۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں نے کہا اگر آئندہ تم میرے قریب آئے تو میں تمہیں تھپڑ مار دوں گی۔ وہ ایک دم سے میری بات سن کر ہنسنے لگا، میرے ہاتھ اپنے گال پر رکھ کر کہنے لگا ابھی مار کر دیکھ لو، پھر دیکھنا کیا انجام بھگتتی ہو تم۔ اس کی آنکھوں میں شرارت ناچنے لگی تھی۔ میں نے اپنا ہاتھ جھٹک دیا اور منہ پیچھے کر لیا۔ میں نے کہا جاؤ یہاں سے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس نے کہا نہیں، ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا تمہیں، بہت تیز بخار ہے۔ میں نے کہا مجھے کہیں نہیں جانا، تم بس چلے جاؤ یہاں سے۔ میں نے کمبل سر تک اوڑھ لیا اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے چلا گیا، کیونکہ اسے پتا تھا ایک بار اگر میں نے کچھ ٹھان لیا تو پھر کسی کی نہیں سنتی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کیونکہ میں نے اپنی ماں کا بھروسہ توڑا تھا، جنہوں نے بار بار مجھ سے کہا تھا بیٹا کبھی بھی اس رشتے کا ناجائز فائدہ مت اٹھانا، جانتی ہوں تم پر ساجد کا پورا حق ہے، مگر ہمیں زمانے کے حساب سے چلنا پڑے گا۔ جب تک رخصتی نہیں ہوتی تم کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھاؤ گی کہ مجھے کسی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ تمہارا باپ ویسے بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے اور ہمارے اپنے ہی ہم پر انگلیاں اٹھائیں گے کہ رشتوں کو بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ اور میں اب امی کی باتیں یاد کر کے رو رہی تھی۔ میں نے دل میں طے کر لیا تھا اب کبھی بھی ساجد کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس سے 10 فیٹ کی دوری پر رہوں گی، اس کے سامنے بھی کم آیا کروں گی، نہ وہ مجھے دیکھے گا اور نہ ہی وہ بہکے گا۔ مگر میں نہیں جانتی تھی کہ ایک بہت بڑی آفت میرے گلے پڑنے والی ہے، ایک ایسا توق جو میری زندگی کو مذاق بنا کر رکھ دے گا اور سب کی انگلیاں مجھ پر اٹھیں گی۔ پچھلے کچھ دنوں سے میری طبیعت بہت ہی زیادہ بھاری سی تھی، بار بار چکر آنے لگتے تھے۔ ساجد کو تو میں نے منہ لگانا ہی چھوڑ دیا تھا، نہ اس سے نرمی برتتی تھی اور نہ ہی اس کا کوئی کام کرتی تھی اور نہ ہی اس کے کمرے میں یوں ہی چلی جاتی تھی۔ وہ بھی اب احتیاط کرنے لگا تھا، جیسے اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس نے اپنی حد پار کر دی ہے۔ ہمارے بیچ ایک ٹھنڈی سی دیوار کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ تو میرے قریب آنے کی کبھی کبھی کوشش کرتا تھا مگر میں اس سے دور ہو جاتی تھی۔ میرا رویہ اسے اندر تک توڑ رہا تھا مگر پھر بھی اس نے مجھ سے اس بار کوئی زبردستی نہیں کی تھی، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ مگر اچانک سے میری طبیعت کا یوں بگڑنا میرے لیے فکر کی بات تھی۔ ایک عورت کو اچھی طرح سے پتا ہوتا ہے کہ اس کے وجود میں کیا بدلاؤ ہو رہے ہیں اور ان بدلاؤ کو محسوس میں کر سکتی تھی اور میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی، ساجد کو تو بالکل بھی نہیں بتانا چاہتی تھی کیونکہ میں اس سے ناراض تھی، اس نے خود پر کیوں قابو نہیں کیا تھا۔ ایک دن میں کچن میں کھڑی تھی، اچانک مجھے زور سے چکر آیا اور میں فرش پر گر گئی۔ میرے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا، وہ بھی میرے اوپر گر گیا۔ امی ایک دم سے بھاگتی ہوئی آئی، گھر میں ایک طرح سے شور سا مچ گیا تھا کہ میں گر گئی ہوں۔ ساجد بھی بھاگتا ہوا آیا، وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے اپنی باہوں میں اٹھایا اور گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے گیا اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ عالیہ پریگننٹ ہے۔ یہ خبر تھی کہ جیسے کوئی بم جو گھر والوں کے سر پر گرا تھا۔ میری امی اور تائی جو ایک دوسرے کی شکلیں دیکھتی رہ گئی تھی اور ساجد سر جھکائے کھڑا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرا دل کیا کہ زمین پھٹے اور میں اس کے اندر سما جاؤں۔ شرمندگی اتنی زیادہ تھی کہ میں اپنے گھر والوں سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ میں نے اپنے کردار پر ایک داغ لگا لیا تھا، یہ ایک ایسا داغ تھا جسے میں سر سے اتار سکتی تھی اور نہ ہی پیر سے۔ میں اپنی ہی نظروں میں گرتی جا رہی تھی اور اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ میری امی مجھے شکایتی نظروں سے دیکھ رہی تھی اور تائی اماں کی نظروں میں پہلی بار میں نے اپنی بھی ناراضگی دیکھی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئی اور امی نے کہا کہ تم نے بہت ہی ناجائز فائدہ اٹھایا ہے ہماری روایتوں کا۔ میں نے تمہیں کتنی بار منع کیا تھا کہ اپنی حدوں کا خیال رکھنا، مجھے تم پر بھروسہ تھا مگر تم نے میرا بھروسہ توڑ دیا ہے، تم نے مجھے زندہ ہی مار دیا ہے۔ میں کیسے نظریں ملا پاؤں گی تمہاری تائی جی سے؟ اور اگر دنیا والوں کو پتہ چل گیا تو؟ میں زاروں قطار رونے لگی تھی اور اپنے بال اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیے تھے۔ تائی تو مجھ سے ملی بھی نہیں تھی اور نہ ہی میں ان کا سامنا کرنا چاہتی تھی، اوپر سے امی کی باتیں مجھے رلانے کے لیے کافی تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا میں اپنا ہی گلا گھونٹ کر مر جاؤں۔ اگر میں شادی شدہ ہوتی اور میری رخصتی ہو چکی ہوتی تو یہ خوشخبری ہم سب کے لیے بہت ہی بڑی ثابت ہوتی، ہم سب لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے، کیونکہ ماں بننے کی خوشی ہر عورت کو ہوتی ہے۔ مگر مجھے یہ سب کچھ ایک بوجھ سے کم نہیں لگ رہا تھا، حالانکہ میرا بچہ بالکل جائز تھا، میں نے اپنے شوہر سے جائز تعلق قائم کیا تھا،
مگر دنیا کی نظروں میں مجرم تھی، اور یہ جرم ایسا تھا جو ناقابل معافی تھا۔ اس سے پہلے کہ امی مجھے اور باتیں سناتی، اچانک ساجد کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر اب بھی ہوائیں اڑی ہوئی تھی اور اس سے حالات کا اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ میری امی کے قریب آیا اور کہنے لگا، چاچی جان آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ عالیہ میری بیوی ہے اور مجھے تو اس خبر نے پریشان نہیں کیا، بلکہ آپ سب کو تو خوش ہونا چاہیے اور جلد سے جلد ہماری رخصتی کی تیاری کرنی چاہیے۔ ساجد کا لہجہ بالکل نارمل تھا، جیسے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، مگر ہم عورتوں کے لیے یہ بہت ہی بڑی بات تھی۔ امی نے ساجد کو شکایتی نظروں سے دیکھا اور کہا کہ کم سے کم تمہیں تو اپنی حدوں کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ عالیہ تو چلو لڑکی ہے، کسی کمزور لمحے کی قید میں آ گئی ہوگی، مگر تم ایک مرد تھے، تمہیں سوچ سمجھ کر اس کے قریب جانا چاہیے تھا، جبکہ تم اچھی طرح جانتے تھے یہ سب کچھ رخصت سے پہلے ٹھیک نہیں ہے۔ امی اسے سمجھا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، مجھے دنیا والوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے نزدیک عالیہ سب سے امپورٹنٹ ہے اور میں اس کا پہلے سے بھی بڑھ کر خیال رکھوں گا۔ اتنے میں تائی بھی کمرے میں آ گئی تھی اور ساجد کو ڈانٹنے لگی، کہنے لگی، تو یقیناً تم نے ہی عالیہ کو اکسایا ہوگا، میں تمہیں اچھی طرح جانتی ہوں۔ یہ تو شکر تھا کہ تائی جان نے سارا قصور ساجد کے گلے میں ڈال دیا تھا، کیونکہ قصوروار تو وہی تھا، میں تو بے قصور تھی، میں نے تو اس سے منع کیا تھا کہ میرے قریب مت آنا۔ ساجد کہنے لگا، جی میرا ہی قصور ہے، میں نے ہی اس کو اکسایا تھا، کیونکہ میں نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے میری بات نہیں مانی تو میں اسے چھوڑ دوں گا، اور میری اس دھمکی پر یہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی، اور تائی اور امی نے تو جیسے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ مجھے ساجد سے اس حد تک طرفداری کی امید نہیں تھی، وہ میرے اوپر آنچ بھی نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ ساجد کہنے لگا، اس مسئلے کا صرف ایک ہی حل ہے کہ جلد سے جلد ہماری رخصتی کروا دیں، کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا، اور ویسے بھی یہ بچہ جائز ہے اور میں اسے دل و جان سے اپنانے کو تیار ہوں۔ ہم سب گھر آ گئے تھے، تائی اور امی سر جوڑ کر کتنی ہی دیر بیٹھی رہی، میں تو اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی، کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، میں اب راضی نہ ہوتے ہوئے بھی راضی تھی۔ پھر تائی اور امی نے مل کر تایا جان کو سمجھایا، کہا کہ اب بچوں کی رخصتی کر دینی چاہیے، اب یہ بڑے ہو چکے ہیں اور شادی کے بعد بھی ساجد پڑھائی جاری رکھ سکتا ہے، اب وہ اتنا میچور ہے کہ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگے گا نہیں۔ تایا جان نے پہلے تو اعتراض کیا، لیکن تائی نے جب زیادہ ہی زور دیا تو پھر وہ بھی مان گئے، اور یوں ہماری شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ اس دوران میں ساجد کے سامنے نہیں گئی تھی اور نہ ہی میرا دل تیاریوں میں لگ رہا تھا۔ کاش یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا تو آج میں اپنی شادی کے لیے خود سے شاپنگ کر رہی ہوتی، اپنی پسند کی ڈریس خرید رہی ہوتی، اور تائی اور امی اور میری ماں بھی کتنی خوش ہوتی، کیونکہ خاندان میں یہ پہلی شادی تھی، مگر سب کچھ ایک بوجھے دل سے ہو رہا تھا، جس میں کوئی خوشی کی جھلک نہیں تھی، جبکہ ساجد تو بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا، اس کا تو خوشی کے مارے برا حال تھا۔ ایک دن میں کچن میں چائے بنا رہی تھی، وہ میرے پیچھے سے آیا اور کہنے لگا، کیسی ہو، طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ میں نے اس سے کوئی بھی بات نہیں کی اور ابھی بنا بات کیے ہی پلٹنے لگی تو اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے اپنے سامنے کر لیا، کہنے لگا، کب تک ناراض رہو گی مجھ سے؟ تم جانتی ہو نا کہ میں کتنی تکلیف میں ہوں، میری تکلیف اور مت بڑھاؤ اور اس خوشی کو انجوائے کرو، جبکہ تم بھی جانتی ہو اور میں بھی جانتا ہوں کہ ہم نے کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں کیا ہے۔ ہاں ہم سے غلطی ضرور ہوئی ہے، مگر اسے گناہ سمجھ کر مجھے سزا مت دینا یار، میں اس دن بہک گیا تھا، میں ایک مرد ہوں اور وہ مرد جس میں جذباتوں کی تیزی عورتوں سے زیادہ ہوتی ہے، ان میں برداشت نہیں ہوتی، وہ بس کر گزرتے ہیں۔ ویسے بھی ہم دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور اوپر سے ہمارا نکاح کا رشتہ تھا، میاں بیوی کا رشتہ تھا، میں بھلا کیسے خود کو روک سکتا تھا؟ اور سچ کہوں تو مجھے کوئی بھی پچھتاوا نہیں ہے، میں آج بھی اس لمحے کو یاد کرتا ہوں تو اندر تک شرسار ہو جاتا ہوں۔ میں نے پہلی بار تم سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، تم پر اپنی محبتیں لوٹائی تھی، اور میں زندگی بھر ان لمحوں کو یاد رکھوں گا اور آگے بھی ایسے لمحے تمہیں دیتا رہوں گا۔ اس نے پھر سے میرے کانوں میں سرگوشی کی اور میں لال پڑ گئی۔ میں نے اسے زور سے پیچھے دھکا دیا اور کہا، چاہے قصور مرد کا ہو مگر پھر بھی گناہگار عورت کو ہی سمجھا جاتا ہے، تم نہیں جانتے میں کس تکلیف سے گزر رہی ہوں، یہ بچہ جائز ہے مگر پھر بھی مجھے بوجھ لگ رہا ہے، میں اس وقت کو انجوائے کرنا چاہتی تھی، اپنی شادی کی تیاریاں پورے دل سے کرنا چاہتی تھی، مگر تم نے سب کچھ برباد کر دیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اور اس نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا اور میرے بالوں میں انگلیاں سہلانے لگا، کہنے لگا، تم رو مت، مگر خیر اپنے دل کا اخبار اچھی طرح سے اتار لو، کیونکہ میں تمہیں تمہاری زندگی میں بہت زیادہ خوش رکھوں گا، تمہیں یہ تکلیف دہ لمحے بھول جائیں گے، اور میں نے تو ہمارے بچے کا نام بھی سوچ لیا ہے۔ اس نے میرے کان میں دوبارہ سے سرگوشی کی تو میں اور بھی زیادہ لال پڑنے لگی۔ میں جلدی سے اس سے پیچھے ہٹی اور کہا، زیادہ بہکنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی شادی میں صرف ایک ہفتہ رہ گیا ہے، تب تک اپنے جذباتوں کو سنبھال کر رکھو۔ میں نے اسے طنز کیا اور کچن سے نکل آئی
एक हफ्ते के बाद हमारी शादी बहुत ही सादगी से हुई थी। पूरे खानदान में ये बातें होने लगी थी कि इतनी जल्दी शादी की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि शादी इमरजेंसी में हुई थी, इसीलिए सबको शक हो रहा था। मगर ताई अम्मी और मेरी माँ ने ये सारी बात संभाल ली थी। कहा कि बच्चे अब बड़े हो गए हैं और अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं। वैसे भी हमारी उम्रों का तो कुछ भरोसा नहीं, हम अपनी ज़िंदगी में ही बच्चों की खुशियाँ देखना चाहते हैं और इसीलिए शादी कर दी। जब मैं साजिद की दुल्हन बनकर रुखसत होकर उसके कमरे में आ गई, मैं सोचने लगी कि कितना फ़र्क है इस पल में और पिछले पल में। यही कमरा था, यही बेड था, यही मैं थी और मुझसे रिश्ता बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा आज वाला शोहर ही था। हालांकि रिश्ता तो अब भी हमारा जायज़ है, मगर कभी कभी ज़माने की रीति रिवाजों के मुताबिक भी चलना पड़ता है, वरना ये दुनिया ताने मार मार कर जीने नहीं देती। आज अगर साजिद मेरे साथ अपनी मोहब्बत का खुलकर भी इजहार करता तो ज़माने भर को कोई परवाह नहीं थी। हालांकि हमारा रिश्ता तो वही था जो पहले था, मगर ज़माना हम पर उंगलियां उठाता है। साजिद जब कमरे में दाखिल हुआ तो बहुत ही खुश था। मैं भी ये खुशी दिल से महसूस करना चाहती थी, इसलिए अपने मूड को अच्छा रखा और पिछली बातों को भूलने की कोशिश की और फिर मैंने खुशी खुशी अपना आप साजिद को सौंप दिया था। मैं पिछली बातें याद करके खुद का मूड ख़राब करना नहीं चाहती थी, इसलिए खुद को मैंने बहलाने की हर मुमकिन कोशिश की थी और रहा सहा मूड मेरा साजिद ने ठीक कर दिया था, क्योंकि उसकी मोहब्बत में हर गम हर तकलीफ भूल गई थी। आखिर में मैं सबको यही मशवरा देना चाहूँगी कि बेशक निकाह का रास्ता जायज़ होता है, मगर फिर भी अपनी बेटियों की रुखसती वक्त पर कर दिया करे ताकि शर्मिंदा होने से बचा जा सके। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में। अल्लाह हाफिज़।